گبرال کالام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سماجی ترقیاتی معاشی بحالی اور بہتری کا منصوبہ۔ حکومت خیبر پختونخوا بذریعہ پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن خیبر پختونخوا ہائیڈرو پاور اینڈ رینیویبل انرجی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت گبرال کالام پن بجلی پروجیکٹ تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ دریا کے کنارے چلنے والا یہ منصوبہ سوات کی کنائی اور اشوران کالام دیہات کے درمیان دریا سوات کے معاون دریا گبرال پر واقع ہوگا۔ اس منصوبے کی تنصیبی صلاحیت 88 میگا واٹ ہوگی۔ اگرچہ پروجیکٹ سے متاثرہ افراد کو اضافی الاؤنس سمیت ری سیٹلمنٹ ایکشن پلان کے مطابق ان کے نقصانات کی تلافی کی گئی ہے، تاہم ماضی کے پن بجلی منصوبوں کے تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ نقد صرف معاوضہ، الاؤنس اور منتقلی کی معاونت کافی نہیں، بلکہ ان کی معیار زندگی کو اور بہتر بنانے کے لیے کافی مالی امداد اور معاونت کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے علاقے میں کچھ اضافی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اس تناظر میں پروجیکٹ سے متاثرہ افراد اور آس پاس کی کمیونٹی کے لیے پروجیکٹ کے فوائد بڑھانے کے لیے ایک سماجی ترقیاتی منصوبہ اور معاشی بحالی اور بہتری کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ ان دونوں منصوبوں کے اہم خصوصیات کچھ اس طرح ہیں۔ سماجی ترقیاتی منصوبہ۔ سماجی ترقیاتی منصوبہ ایک جامع منصوبہ ہے جو اس منصوبے سے متاثرہ افراد اور کمیونٹی کی عام آبادی کے معیار زندگی کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے، اور اس کے لیے کمیونٹی ممبران نے نشاندہی کر کے کچھ اہم شعبوں میں مستقبل کے فیصلوں کے لیے سمت فراہم کی ہے۔ یہ منصوبہ شہریوں، تنظیموں اور حکومت کے اشتراک سے بنایا گیا ہے جو اس سے متاثرہ لوگوں کی سماجی اور معاشی ضروریات کے درمیان توازن پیدا کرتا ہے۔ پروجیکٹ کے اقدامات سے مقامی کمیونٹیز کے لیے بہت سے بالواسطہ معاشی فوائد اور مواقع پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس منصوبے کو طویل مدتی سماجی ترقیاتی پروگراموں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ علاقے میں سماجی اور معاشی ترقی لانے کے لیے کمیونٹیز میں فوائد وسیع پیمانے پر تقسیم کیے جائیں۔ پروجیکٹ سے متاثرہ ہونے والے علاقوں میں بنیادی سماجی ترقیاتی پروگراموں کی کمی ہے۔ کمیونٹی پر مبنی ترقیاتی اسکیموں میں سرمایہ کاری کے مقصد سے بنایا گیا منصوبہ کمیونٹیز کی سہولیات کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ سماجی ترقیاتی منصوبہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس منصوبے سے متاثرہ آبادی گبرال کالام پن بجلی پروجیکٹ کے متوقع فوائد سے مستفید ہو۔ اس علاقے کے لوگوں کے مشورے کے مطابق اہم ضروریات کے بارے میں تیار کیا جائے گا۔ چونکہ متاثرہ برادریاں دور دراز اور دیہی ہیں، اس لیے ان میں سماجی سہولیات اور خدمات کا فقدان ہے۔ ایس ڈی پی کو کامیاب اور مؤثر بنانے کے لیے سرکاری لائن محکموں یا غیر منافع بخش تنظیموں کی حمایت درکار ہو سکتی ہے۔ سماجی ترقیاتی منصوبے کے فوائد۔ پروجیکٹ میں شامل کیے گئے سماجی ترقیاتی منصوبے کے یہ فوائد ہوں گے۔ نمبر 1، اس غیر رضاکارانہ بحالی سے غربت کے خطرات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 2، یہ پروگرام آمدنی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 3، مقامی معاونت کی حوصلہ افزائی کر کے یہ منصوبہ جلد از جلد مکمل کیا جا سکتا ہے۔ معاشی بحالی اور بہتری کا منصوبہ۔ معاشی بحالی اور بہتری کا منصوبہ سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں کو کم کرنے اور انسانی اور کمیونٹی کی فلاح و بہبود کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بحالی کے تجربات سے مشاہدہ کیا گیا ہے، نقد معاوضہ
اور منتقلی کی امداد متاثرہ افراد اور برادریوں کی معیاری زندگی کو دوبارہ قائم کرنے اور بہتر بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے اس قسم کا منصوبہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ LRIP پیڈو کے نفاذ کے لیے معاونت کے لیے مشیر کی خدمات حاصل کرے گا، کنسلٹنٹ NGO کی معاونت کرے گا اور اس منصوبے کے نفاذ کے ایگزیکٹو کے طور پر کام کرے گا۔ پروجیکٹ انتظامیہ آفس متاثرہ خواتین سمیت اہل اور ہنرمند یا نیم ہنرمند متاثرہ افراد کی ملازمت کے لیے ٹھیکیداروں کے معاہدوں میں انتظام کرے گا۔ اہل گھرانوں کے مرد اور خواتین دونوں کو ان کے لیے کسی بھی پیشے تکنیکی تربیت کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس پلان کے لیے 150 ملین روپے کی ابتدائی رقم مختص کی گئی ہے۔ یہ منصوبہ 4 سال کی مدت میں مکمل ہو جائے گا۔ معاشی بحالی کی یہ سرگرمیاں اس معیار کے مطابق ہو۔ وہ سرگرمیاں جن پر عمر رسیدہ اور ناخواندہ افراد عمل درآمد کر سکتے ہو۔ اچھی آمدنی پیدا کرنے کے لیے فوری حل پیدا کرنا۔ مقامی بازار کے حالات کے لیے موزوں ملازمت پر مبنی تربیت۔ پروجیکٹ سے متاثرہ گھرانوں کی تعلیم اور مہارتوں کے مطابق ان کو روزگار کے مواقع اور تربیت فراہم کی جائے گی۔ صنفی کارروائی کی منصوبہ بندی۔ پروجیکٹ کے فوائد کے بارے میں عوامی بیداری کی مہم چلائی گئی اور خواتین کو پروجیکٹ کے تحت فراہم کردہ ترقی کے مواقع تک مساوی طور پر رسائی حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ نمبر 1، سماجی اور صنفی مشاورت کی جائے گی۔ نمبر 2، بحالی روزگار کے منصوبے سے خواتین اور مرد مساوی طور پر مستفید ہوں گے۔ امجد علی خادم، پختونخوا ٹی وی، پشاور۔ نصیر اللہ میرا نام ہے، میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں کالام سے، اور یہ پچھلے جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن یہاں پہ ہوا تو اس میں ایز اے چیئرمین یہاں سے میں الیکٹ بھی ہوا ہوں۔ اور سب سے پہلے تو میں کابی گورنمنٹ کا مشکور ہوں، ساتھ ساتھ پیڈو ڈپارٹمنٹ جن کو بھی مشکور ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، کالام بالخصوص سوات اور پھر کالام یہ 2007 سے لے کر 9 تک کالمائزیشن کی عزت میں تھا۔ اس کے بعد پھر 2010 کا جو تفاقل فلڈ ہوا اس میں لوگوں کو کافی فائنینشلی بھی نقصان ہوا، لوگوں کی جانیں بھی اس میں ضائع ہو گئی۔ تو کئی سالوں سے یہ علاقہ جو ہے کافی متاثر ہو چکا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو امپلائمنٹ کا بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تعلیم کی بھی یہاں پہ کمی ہے، اور سوشل لوگ اویئر بھی نہیں ہے۔ تو میں کیپے گورنمنٹ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑا بہت بہترین انیشیٹو لے لیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو بجلی کا شارٹ فال ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے، اور الحمدللہ کے پی گورنمنٹ اور پیڈو ڈپارٹمنٹ نے مل کے یہاں پہ جو ہیڈل پاور کا جو یہاں پہ پروجیکٹ کا انہوں نے لانچ کی ہے پروجیکٹ، اس سے سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہمارے پاکستان کے اندر جتنا شارٹ فال اس میں کافی بہتری آ جائے گی، شارٹ فال کم ہو جائے گا۔ اور دوسری یہاں پہ جتنی ان امپلائمنٹ ہے کہ لوگوں کو روزگار نہیں مہیا، یہ علاقہ جو بیکورڈ علاقہ ہے تو اس سے روزگار بھی انشاءاللہ میسر ہوگا۔ تو میں بحیثیت کمیونٹی ریپرزنٹیٹیو اور یہاں کا میں مقامی باشندہ ہوں، اور کمیونٹی کی طرف سے میں انشاءاللہ کافی گورنمنٹ کو اور پیڈو ڈپارٹمنٹ کو میں یہی باور کرواتا ہوں کہ جتنا بھی ہمارے سے ہو سکے انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔ اور دوسری بات جو یہاں پہ اس پروجیکٹ کے ساتھ جو اٹیچ اور بھی کافی چیزیں ہیں، جس طرح یہ جو معاشی استحکام کے لیے، سوشل اویئرنیس کے لیے جو منصوبے یہاں پہ انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں، تو اس سے یہاں پہ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی، ظاہری بات ہے، تو لوگ سٹیبل ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو لوگ اویئر نہیں ہے وہ بھی اویئر ہو جائیں گے، اور جو سکلز انشاءاللہ یہاں پہ پرووائڈ کریں گے لوگوں کو، جو اسکل دیں گے یہ پیڈو ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے، تو یہ لوگ اسکلفل ہو جائیں گے۔ نصیر اللہ ہے، میں گاؤں یاجگل سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں یاجگل کے گاؤں جہاں پہ یہ پیڈو ڈپارٹمنٹ کا جو پاور ہاؤس بنتا ہے اسی گاؤں سے تعلق ہے میرا۔ یہاں پہ لوگوں کے زرعی زمین اور جو 2010 کے سیلاب میں فلڈ میں جو بہہ گئے ہیں اسی علاقے سے میرا تعلق ہے، اور لوگوں کو کافی جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ تو اسی پیڈو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ آف کے پی کے نے اپنی طرف سے جو پاور ہاؤس کی منظوری دی ہے، اس میں اس لوگوں کے معاشی اور
हालात बेहतर होंगे और लोगों को रोज़गार के मौके फराहम होंगे। हम पेड़ू गवर्नमेंट और सूबाई पेड़ू डिपार्टमेंट और सूबाई गवर्नमेंट के बेहद मशकूर। मेरा नाम मलिक रसूल खान कने कालाम, मैं कने कालाम का रहने वाला हूँ। क्योंकि इधर गवर्नमेंट ने गुजरात कालाम प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो इस पर सारे हमारे कने वालों ने पूरा भरपूर ताउन किया है। जब ये डैम बनेगा तो इधर रोज़गार होगा, माशी तरक्की होगा और तालीम होगा। तो इस वजह से हमने टिप पेड़ों के साथ हमारा मुकम्मल ताउन है और इंशाअल्लाह हुकूमत भी हमारे साथ। मेरा नाम तंजीम है, गाँव महेश है, मेरा ताल्लुक़ है, कहीं तंजीम का मेंबर भी हूँ। यहाँ पावर हाउस बनता है, हम हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे कालाम में बेरोज़गारी है, यहाँ हमारे गांव में भी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। हाँ जी, मेरा नाम गनी मोहम्मद है और मेरा ताल्लुक़ धोड़ से है और मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में SCD पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और पेड़ू ने जो मंसूबे बनाई है हमारे माशी और समाजी तरक्की के लिए, और जिसके लिए वो ट्रेनिंगें दे रही हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। अगर इस सिलसिले में गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा या पेड़ों को हमारे किसी किस्म की भी ताउन की ज़रूरत है तो हम हर किस्म के लिए ताउन के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये सब हमारे तरक्की के लिए है, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए है। बहुत बेहतरीन मंसूबे हैं।